اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ اس میجر نے انڈیا کو کتنا شرمندہ کیا، کیا کیا نقصان دے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے نام کی۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ گورو میجر آریہ اس کا نام ہے، اور یہ ریٹائرڈ ہیں جناب فوج سے، اور تاریخ پیدائش جو 1972 کی ہے، اور صحیح تاریخ عام طور پر کسی کے پاس اس کی دستیاب بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تعلیم کی، تو اس نے اسٹیفن کالج کے اندر تعلیم حاصل کی، اور دہلی یونیورسٹی میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کی جو فوجی تربیت ہے جناب، انہوں نے ملٹری اکیڈمی IMA سے حاصل کی تھی۔ یہ 1993 میں فوج میں شامل ہوئے۔ کارگل اور کشمیر جیسے حساس علاقوں میں اس کی تعیناتی رہی۔ کچھ سال بعد طبی وجوہات یا دیگر ذاتی فیصلوں کے سبب فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کا ذاتی معاملات، اس کا مقصد یہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس کو فوج نے نکال دیا تھا، یا پھر ان کی لوگوں سے بنتی نہیں ہوئی۔ تو اب یہ کون سا پیشے پہ ہیں اس ٹائم پہ؟ تو جناب یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور نیوز چینل پر بھی باقاعدہ مباحثے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ جو مصنف اور کالم نگار بھی ہیں، اور نوجوانوں میں حب الوطنی اور فوجی خدمات اور بھارت کی دفاعی معاملات سے متعلق شعور اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کے مشہور موضوعات کون سے ہیں جناب؟ بھارت کی فوجی طاقت، پاکستان اور چین کے خلاف بیانات، اور دہشت گردی کے خلاف سخت موقف، اور حب الوطنی اور قومی سلامتی کے مسائل پر یہ اکثر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی جناب ٹویٹر پر کافی سرگرم رہتے ہیں، اور یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارم پر بھی ان کی تقاریر اور مباحثے مقبول کافی پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی ان حرکتوں کی طرف جس سے انڈیا کو کافی شرمندگی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی انہوں نے اس کو لات مار دی، انہوں نے کہا تمہارا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ پھر بھی یہ شخص پتہ نہیں کیوں بار بار اس طرح کی خبریں دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گورو آریہ بھارتی میڈیا میں ایک معروف دفاعی تجزیہ کار کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور غلط معلومات پھیلانے کے الزامات بھی اس کے اوپر کافی عائد کیے گئے ہیں انڈیا کی طرف۔ سب سے بڑی شرمندگی جو کہ انڈیا کو اٹھانی پڑی تھی وہ یہ تھی کہ میجر آریہ نے ایک ویڈیو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی کو سن آف پگ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس سے بھارت اور ایران کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بھارتی حکومت نے ان کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ خوب اس کے اوپر لاتیں برسائی سے۔ اس نے کہا تھا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ جنگ ہوتی رہی۔ عجیب سا دماغی مریض ہے، رات کے ٹائم خواب دیکھتا ہے، اس کے بعد صبح تعبیر بتاتا ہے، لوگ اس کے فالوور جو ہے ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ تم اس ٹائم پہ پاکستان کی زد میں آ چکے ہو۔ پر یہ سب سے بڑا ایکسپوز یہ اب ہوا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کراچی کے اندر فلاں جگہ اس طرح کے بڑے بڑے معاملات ہو چکے ہیں، جی یہ فتح ہو گیا، وہ فتح ہو گیا۔ اب یہ انڈین عوام کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور بھرپور اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی عوام بھی اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ سنتی ہے، اور خوب اس کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا نہ تو تجزیہ ٹھیک ہے، نہ تو اس کی حرکتیں ٹھیک ہے، نہ تو اس کا دماغ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بھارت کے اندر جب یہ فوج میں تھا تو وہاں پہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں بنتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ریٹائرمنٹ حاصل کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد انڈیا نے ایک دفعہ پھر اس کو جوتے مارے جب اس نے ایران کے خلاف اپنی بکواس کی۔ انڈیا نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مختلف موقع پر پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان دیے، یعنی کہ جارحانہ آپ کو پتہ ہے کہ جارحانہ کسے کہتے ہیں؟ دہشت گردی والے بیان دیے، جیسے کہ 15-20 برہموس میزائل کراچی پر داغ دو، یعنی کہ اس طرح سے مارنے کی کھلا چیلنج، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ بندے مار دو۔ یہ بندہ یعنی کہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے، یہ تجزیہ نگار نہیں ہے، یہ بھی ایک دہشت گرد ہے اس ٹائم پہ، اور اس کے بیانات کو بھارتی سوشل میڈیا پر بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میجر آریہ نے بعض اوقات جنگی حالات میں غلط معلومات پھیلانے کو نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی قرار دے دیا تھا، اور ان کے مطابق یہ ہٹلر نے شروع کیا، اور یہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے جو ہے پاکستان کی جانب سے بھارتی جنگی طیارے کو مار گرانے کے دعوے کو بھی جھوٹا قرار دے دیا تھا، جبکہ بعض اوقات خود بھی اس طرح کی جھوٹی خبریں سنتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے، اس کے بعد پھر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ پر یہ کہ آج کل جو ہے یہ وہ بندر بن چکا ہے جس طرح یہ مودی بندر ہے، جس طرح یہ بندر ہے، اور کچھ بندر اس ٹائم پہ بے نقاب ہو چکے ہیں، اور انڈین عوام ان کو ٹھیک ڈگڈگی بجا رہی ہے، اور اس طرح کے بندے آج کی تاریخ میں یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں کافی ایکسپوز ہوئے، اور ان کی اس ٹائم پہ بدقسمتی چل رہی ہے۔ جس طرح سے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اگر یہ پہلے کرتے رہتے تو ٹھیک تھا۔ جیسے پاکستان کے خلاف انڈیا نے کاروائی کی، جارحانہ کاروائی کی، پاکستان نے پھر جواب دیا، تو پھر یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب ان سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بیٹا وہ جو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے تو وہ کہاں گئے دعوے، وہ کیا ہے ہمیں بتاؤ، ان خبر کی سچائیاں بتاؤ۔ تو اب یہ لوگ جو ہے فلاپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مودی کو جواب دینا پڑ رہا ہے، اس کے بعد گورو میجر یہ جو ہے اس کے خلاف بھی اس ٹائم پہ کافی عوام ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مودی بھی کہیں پر جا کے چائے بیچے گا، اور یہ شخص بھی بیچے گا۔ پر یہ کہ جب بھی آپ کوئی میڈیا اور مائکروفون سے سنبھالتے تو اس ٹائم جو ہے زبان اور تجزیہ دماغ آپ کا بالکل حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ آپ یہ کھلے پیغامات کس طرح سے دے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جائیں، گولہ بارود کر دیں یا بندے مار دیں، کیسے کہہ سکتے؟ اس طرح سے بالکل یہ کھلا دہشت گردی ہوتی ہے۔ آپ انسانیت کے قتل کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ شخص ہیں
जो कि इन्होंने अपने मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह की बातें की हैं, पर कि अब इंडियन अवाम हो सकता है कि वो समझदार हो चुकी होगी, अब इनसे सवाल कर रही है और इनके पास कोई भी जवाब देने के लिए नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ा संभाल के इसके बारे में बात की है, ना तो इसकी मैंने तस्वीर दिखाई है क्योंकि ये कभी भी कॉपीराइट हमें भेज सकता है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।